شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب، قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب، آج ہمارے برنامے کا 22واں دن ہے۔ ہم آپ کا اپنے بہار رمضان کے 22ویں دن کے برنامے میں استقبال کرتے ہیں۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 22ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم 22ویں دن کی دعا میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے راز و نیاز کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک۔ اے میرے پروردگار، تو اس مہینے میں اپنے فضل کے دروازے کو ہم پر کھول دینا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تیرے بابہائے رحمت باز ہیں، کھلے ہیں، لیکن پروردگارہ میں خصوصی سفارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا نظر کرم، عنایت اور ہم پر اپنی نگاہ ڈال سکے، کیونکہ اگر تیرے فضل کی نگاہ ہم پر پڑتی رہے گی تو رمضان میں نور علی نور ہو جائے گا، کیونکہ برکتوں کے مہینے پر اگر برکتوں کا نزول اور بڑھ جائے تو یقیناً یہ سعادت اور توفیقات میں اضافے کا باعث ہوتی ہے اور انسان کو آگے بڑھنے میں حوصلہ دیتی ہے۔ تو اسی لیے پروردگارہ، ہم تجھ سے اس مہینے میں فضل کا سوال کرتے ہیں، اور وہ فضل کا دروازہ کہ جو تو خصوصی اپنے بندوں کے لیے کھولنا چاہتا ہے۔ وَأَنزِلْ عَلَيَّ، اور اے میرے پروردگار، تو اس مہینے میں ہمارے لیے نازل کر دینا برکاتک، کہ جس میں برکتیں ہوں، کیونکہ آسمان سے جب باران رحمت ہوتی ہے تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تیرا اشارہ ہوتا ہے تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے فضل کی دعا کی تھی اور اب ہم رحمت کی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، کیونکہ اس کرونا وائرس میں مشکلات سے مومنین دوچار ہیں۔ اس مہاماری میں بہت سارے افراد پریشان حال ہیں، تو پروردگارہ اس کرونا وائرس کو اپنی برکتوں کے مہینے میں جلد سے جلد ختم کر دے، کیونکہ تقریباً 2 ماہ کے آس پاس ہو رہے ہیں مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، تو یقیناً کوئی بھی بلائیں اس وقت تک نازل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کے گناہ زیادہ نہ ہو جائیں۔ تو پروردگارہ، تیری برکتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کرتا ہوں تاکہ جلد سے جلد یہ مشکلات ختم ہو جائے اور تو اپنی برکتوں سے اس مہینے میں کم سے کم کرونا وائرس جیسی وبا کو ختم کر دے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اور اے میرے پروردگار، تو مجھے اس مہینے میں ان چیزوں کی توفیق دینا، ان چیزوں کی موافقت کا دینا کہ جو تیری مرضی کا سبب ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں لیکن تیری مرضی کو پا نہیں پاتے۔ تو پروردگارہ،
ہمیں ان چیزوں کی توفیقات دینا کہ جو تیری مرضی کا باعث ہوتے ہیں، جو تیری مرضی کا سبب بنتے ہیں۔ وَأَسْكِنِّي فِيهِ بِحُبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ، اور اے میرے پروردگار تو مجھے سکونت عطا کر دینا، تو مجھے قیام دے دینا اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی جنت کا، کہ جو تیری جنت کا سینٹر ہو، جو تیری جنت کا مرکز ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکز کی ویلو اور ہوتی ہے، جو سینٹر ہوتا ہے اس کی ویلو اور ہوتی ہے۔ تو پروردگارہ ہمیں جنتوں میں ان جگہوں پر تو اسکان دینا، ان جگہوں پر مکان دینا، ان جگہوں پر ہمارا قیام کرنا کہ جو تیری جنت کا مرکز ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو اپنی جنت کے مرکز میں عطا کرے گا تو یقیناً میری ویلو بڑھ جائے گی، میرا وقار بڑھ جائے گا، اور اس کے علاوہ میرا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ اور جو تو چاہتا ہے کہ صاحب ایمان افتخار کریں، صاحب ایمان لوگ ناز کریں، تو یقیناً یہ موقع ہمیں فراہم ہو جائے گا۔ یا مجیبہ دعوت المسترین، اے وہ کہ جو بے قرار لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اے میرے اللہ تو میری دعاؤں کو بھی قبول کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضل کے دروازے کو کھول دے، برکت کو نازل فرما دے، اور ہمیں ایسی توفیق دینا جو تیری مرضی کا باعث ہو، اور ہمیں ایسا اسکان اور مکان دینا جو جنت کا سینٹر ہو۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 22ویں دن کے روزے کا ثواب بتلائیں۔ آج 22ویں روزے کے ثواب میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ 22ویں دن خداوند عالم ملک الموت کو جس طرح انبیاء علیہم السلام کے پاس بھیجتا ہے، اسی طرح تمہارے پاس بھیجے گا، اور منکر و نکیر کے خوف کو تم سے دور کر دے گا، اور دنیا کے ہم و غم اور عذاب آخرت کو تم سے ہٹا لے گا۔ کیونکہ انسان موت سے دہلتا ہے، موت سے پریشان حال ہوتا ہے، تو اگر وہ موت کو روح بنا کر کے، پھول بنا کر کے پیش کرے گا تو یقیناً روزے دار خوف نہیں کھائے گا، اور جو منکر اور نکیر کا خوف جو ہر انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اس کو اگر وہ دور کر لے گا تو یقیناً ہماری پریشانیوں کو حل مل جائے گا، اور ہم سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جناب آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ جناب ہمارا پہلا سوال، کیا روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا پڑے، بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑے، اور اس کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، نقاہت نہ ہو، یا کسی بھی دوسری پریشانی کا اندیشہ نہ ہو، تو بالکل روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جناب ہمارا دوسرا سوال، کیا قرآن کا پڑھا ہوا ترجمہ کسی کو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے دوسرا سوال جو کیا ہے کہ ترجمہ قرآن پڑھا ہوا کیا کسی کو بخشا جا سکتا ہے، تو یقیناً وہ افراد کہ جنہوں نے ترجمے کو پڑھا ہے تو حقیقت میں قرآن کی تلاوت ہی ہے، لیکن انہوں نے عربی نہ پڑھ کے ترجمہ پڑھا ہے، تو بہرحال اللہ کے یہاں فضل ہے، اللہ کے یہاں برکت ہے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ کتنا جائے گا کتنا نہیں جائے گا، لیکن اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کے نازل کرنے والا ہے، اور یقیناً اس کے فضل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی چیز سے محروم نہیں کرتا۔ اگر قرآن کا ترجمہ بخش دیا جائے گا تو یقیناً ماننے والے کو ثواب ضرور پہنچے گا۔ جناب ہمارا تیسرا سوال، جو انسان قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تو وہ بسم اللہ ہر لائن پہ پڑھے گا یا ہر صفحے پہ؟ آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔ آپ نے تیسرا سوال جو کیا کہ وہ افراد کی جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کیا وہ ہر صفحے پر یا ہر لائن پر بسم اللہ پڑھ لیں تو کافی ہے؟ تو میرے عزیز کہ اللہ نے قرآن پڑھنا، قرآن کے اوپر نظر کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، سب کا ثواب رکھا ہے۔ اب اگر آپ آڈیو سن سکتے ہیں
تو سننے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ قرآن کھول کر کے قرآن کے اوپر نظر کر رہے ہیں تو دیکھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر صرف انگلی پھیر کر کے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔